آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد میں اللہ نے تمام زمینی مخلوقات کو حکم دیا کہ یہ نئی مخلوق میں نے پیدا کی ہے آدم، اس کے سامنے ساری زمینی مخلوقات سرنڈر ہوئے، سب ہوئے، لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ یہ آیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا، دیگر مخلوقات کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں یہاں رک کر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ فرشتے آسمان کے فرشتے نہیں ہیں، زمینی فرشتے ہیں، اور زمین پر فرشتے انسان سے بہت پہلے سے بسے ہوئے ہیں۔ انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات بسے ہوئے تھے، جنات سے بھی پہلے زمین پر فرشتے بسے ہوئے تھے۔ پھر فرشتوں کے بعد جب جنات کو پیدا کیا تو فرشتوں کو ختم نہیں کیا، فرشتوں کو باقی رکھا، اور جنات بھی زمین پر پیدا ہو گئے۔ پھر جنات ایک لمبے عرصے تک فرشتے اور جنات اس زمین پر بسے رہے۔ پھر جب انسان کے پیدا کرنے کا وقت آیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اور جنات کو ہٹا نہیں دیا، وہ رہے، اور اسی زمین کے اوپر انسان کو بھی پیدا کر دیا۔ اب 3 مخلوق ہیں، وہ 3 نہیں، کروڑوں مخلوق ہیں اس زمین پر ایک ساتھ ہیں، گن نہیں سکتا انسان۔ اور الگ الگ مخلوقات کو نہیں، زمین پر سانپ کتنی قسم کے ہیں ان کو کوئی گن نہیں سکتا، چونٹیاں کتنی قسم کی ہیں ان کو کوئی گن نہیں سکتا، مکڑیاں کتنی قسم کی ہیں ان کو کوئی گن نہیں سکتا۔ یہ بے شمار مخلوقات اسی زمین پر بسی ہوئی ہے، اور سب مخلوقات ایک ساتھ بسی ہوئی۔ تو جہاں ہم بسے ہیں یہیں جنات بھی بسے ہوئے ہیں، یہیں فرشتے بھی بسے ہوئے ہیں، یہیں دیگر حیوانات بھی بسے ہوئے ہیں، اور اللہ نے سب کے درمیان میں آڑ کر رکھی ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر بغاوت نہیں کرتے، ایک سرکشی نہیں کرتے، ہر ایک کا دائرہ ہے، اس دائرے میں رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے مکان کے اندر، دیوار کے اندر سانپ رہ رہا ہو۔ ہمارے یہاں ایشیا میں تو مکان کچے مکانات ہوتے ہیں، پرانے زمانے کے مکانات ہوتے ہیں، دیواریں جب مکان ڈھاتے ہیں تو دیوار میں سے سانپ نکلتا ہے، اور مکڑیاں اور چوہے اور پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات ہیں، وہ بھی ہمارے گھر میں اور ہماری دیواروں میں رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اتنی بات میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم تھا، سرنڈر ہونے کا حکم تھا، وہ آسمان کے فرشتوں کا نہیں تھا، وہ زمین کے فرشتوں کا تھا، اور یہ سرنڈر ہونے کا حکم ساری ہی مخلوقات کو تھا۔ مگر قرآن میں جگہ جگہ فرشتوں کا تذکرہ آیا ہے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کو تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ تو پھر اس کے طرح طرح سے جواب دینے پڑتے ہیں۔ مگر سورہ کہف میں ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے آؤٹ گیا۔ معلوم ہے کہ اس کو حکم دیا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ سب تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام زمینی مخلوقات کو حکم تھا کہ آدم کے سامنے سرنڈر ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام کو زمین میں اللہ کا ڈپیوٹی بن کر آنا ہے، کارخانے میں مینیجر بن کر آنا ہے۔ کارخانے کے تمام ملازمین مینیجر کے سامنے سرنڈر کریں گے تبھی تو وہ مینیجر کارخانہ چلائے گا، ورنہ کیسے چلائے گا؟ بس انسان خلیفہ بن کر، نائب بن کر آئے گا، آ رہا ہے، اور اس کو ایک دستور اساسی دیا جائے گا۔ وہ دستور اساسی اسے ساری کائنات پر نافذ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، پھر دوسروں پر نافذ کرنا ہے۔ خلیفہ کا یہی مطلب ہوتا ہے، قائم مقام نائب مینیجر کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو وہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اشرف مخلوقات اس وقت فرشتے تھے، اس میں انسان کا ایکسپشن کرنا پڑے گا۔ انسان تو اشرف ہے، ایک ہمارے عقائد کی کتابوں میں ہے کہ جو خواص سے انسان ہیں وہ خواص سے ملائکہ سے بھی اشرف ہیں، افضل ہیں۔ تو آدم علیہ السلام تو نبی ہیں، وہ تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور فرشتے بھی کون سے؟ زمینی، آسمان کے نہیں۔ تو زمینی فرشتوں سے زبردرجہ اولا افضل ہیں۔
تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا ایکسیپشن کرنا پڑے گا، انسان کو مستثنا کر کے جتنی زمین میں مخلوقات ہیں ان میں فرشتے سب سے افضل۔ جب ان کو افضل مخلوق کو حکم دیا کہ نئی مخلوق جو میں نے پیدا کی ہے اس کو سجدہ کرو، تو جو دوسرے غیر افضل مخلوق ہیں، جنات ہیں اور چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، یہ چرند، پرند، درند یہ سب انسان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں زمین پر۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کو قتل کیا، قابل نے حابل کو قتل کیا۔ قابل یہ لڑکا تھا اور نہایت ناقابل تھا، نام تو قابل تھا اس کا لیکن تھا بڑا ناقابل۔ جب اس نے قتل کیا تو پہلی لاش ہوئی، اب اس لاش کو کیا کرنا؟ تو قرآن میں ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ کتابوں میں لکھتے ہیں 2 کوے آئے، لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر ایک نے پیروں سے زمین ہٹا کر کے اس کو اپنے مرے بھائی کا دوسرے کوے کو مرے ہوئے کو لا کے ڈالا، پھر پیروں سے مٹی کر دی، یہ سب ایسی ہی بات ہے۔ قرآن کہتا فبعث اللہ غرابا، ایک کوا اللہ نے بھیجا، اور اس کوے نے آ کر زمین کورید کر کے انڈیکیٹر دی، اشارہ دیا کہ اس طرح زمین کھود کر کے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا۔ تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میرے اندر تو اس کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ مجھے تو اس میں یہ بتانا ہے کہ کوے انسان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور کوے ہی نہیں، تمام چرند، پرند، درند سب انسان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، انسان تو بعد میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس کائنات کا دلہا انسان ہے۔ اور لونڈے کی شادی کرنی ہوتی ہے تو دلہن کے آنے سے پہلے کمرہ سجا دیا جاتا ہے، سب تیار کر دیا جاتا ہے، ضروری سامان کر دیا جاتا ہے۔ بس انسان جب اس کائنات کا دلہا ہے تو اس کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور آسمان کو مزین کر دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، بارشیں شروع ہو گئی، کھیتیاں شروع ہو گئی، زمین میں سے گھاسیں اگنا شروع ہو گئی، پھر بعد میں انسان پیدا ہوا ہے۔ تو اس وقت اس انسان کا ایکسیپشن کرو، بقیہ جتنی مخلوقات زمین پر ہیں ان میں سے اشرف فرشتے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آدم کو نئی مخلوق کے سامنے جھکو، تو دوسری جو چھوٹی مخلوق ہیں ان کو تو بدرجہ اولا یہ حکم ہے کہ اس کے سامنے جھکو۔ اور سورہ کہف میں صراحت ہے کہ یہ شیطانوں کو، جنات کو بھی یہ حکمت تھا، اور جنات کو جب حکمت تھا تو جنات سے چھوٹے درجے کی جو مخلوقات ہیں سب کو حکمت ہے۔ پھر یہاں ایک سوال اور کھڑا کرتے ہیں کہ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کو جائز نہیں ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیسے کروایا؟ تو اس کا جواب وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے اور قاضی بیضاوی کے حوالے سے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے قاضی بیضاوی کے حوالے سے حجت اللہ البالغہ میں مطلب بیان کیا ہے ایک آیت کا۔ وہ آیت ہے سورہ احزاب کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ امانت، تکلیف شرعی، ذمہ داری، رسپانسبلٹی اللہ نے پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، تو انہوں نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا اور سہم گئے، ڈر گئے، ہمارے بس کا نہیں اس امانت کو اٹھانا۔ تو یہ امانت کس طرح پیش کی تھی، تکلیف شرعی کس طرح پیش کی تھی؟ ایسا نہیں تھا جیسے ہم ٹوکرے میں گھاس دانہ لے کر بھینسوں اور بکریوں کے سامنے پیش کرتے، اس طرح پیش نہیں کی تھی۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا تھا کہ اللہ نے امانت کو ان مخلوقات کے ایبیلٹی کے ساتھ کمپیئر کیا، موازنہ کیا کہ اس امانت کے اٹھانے کی ان مخلوقات میں صلاحیت ہے یا نہیں، تو دیکھا کہ ان مخلوقات میں قطعاً صلاحیت نہیں ہے۔ انکار کرنے کا یہ مطلب ہے، ورنہ اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی سوائے بعض انسانوں کے۔ کثیر من الناس تو انکار کرتے ہیں،
باقی کوئی مخلوق اللہ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی. آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے کیسے انکار کر دیا؟ تو انکار کرنے کا مطلب ہے اس امانت، رسپانسبلٹی، تکلیف شرعی کو برداشت کرنے کی ان بڑی بڑی مخلوقات کے اندر ایبلٹی نہیں پائی. کمپیئر کرنا. بس اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میں نے سجدہ کرنا، کوئی جیسا ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، یا بریلویوں کے یہاں پیروں کو باقاعدہ سجدہ کرتے، پیر کھڑا رہتا ہے اور لوگ آتے ہیں ایک دم سجدے میں گرتے ہیں، باقاعدہ سجدہ، وہ پیٹھ پر ہاتھ لگاتا ہے. بریلویوں کے یہ رواج ہے پیروں کو سجدہ کرنے کا. اور قبروں، یہ تو پیروں کو سجدہ کرنے کا تو آپ شاید دیکھ نہ سکیں. مجھے ایک شخص نے موبائل میں فوٹو دکھایا، ایک پیر کھڑا ہے اور سب لوگ آ کر سجدہ کرتے ہیں، وہ پیٹھوں پر ہاتھ رکھتا ہے. اور قبروں کو سجدہ کرنا تو عام ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. تو یہ جو پیروں کو اور قبروں کو سجدہ کرنا ہے، سجدے کا یہی مفہوم نہیں ہے. ماتحتی قبول کرنا، اسی کو میں نے کہا سرنڈر ہو جاؤ. بس درخت وہ بھی سرنڈر ہوں گے، جانور وہ بھی سرنڈر ہوں گے، جنات وہ بھی سرنڈر ہوں گے، فرشتے وہ بھی سرنڈر ہوں گے. سرنڈر ہوں گے، پوجا نہیں کریں گے. اب ایک سرنڈر کرنے کی کیا شکل تھی؟ وہ شکل اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ جیسے امانت کو کمپیئر کیا ہے، اسی طرح سے افضل مفضول کا موازنہ کیا. تو انسان جو نئی مخلوق پیدا ہوئی ہے وہ سب مخلوقات سے افضل ثابت ہوئی، اور اس کے مقابل دوسری تمام مخلوقات ہے وہ مفضول ہوئی.